السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں ہم سب لوگ؟ اردو برائے جماعت نہم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 21 ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرزا فرت اللہ بیگ کا لکھا ہوا سبق امتحان۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم سبق امتحان کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہے تو یہ بھی نہ سہی۔ گر کہتے ہیں اگر کو، امتحان آزمائش۔ اب مصنف کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پرچوں سے، اگر جو میں نے پیپر دینے ہیں اس سے تسلی نہ ہوئی تو کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، امتحان جو ہے نا اور بھی باقی ہیں، ابھی اور بھی بہت سارے امتحانات ہیں جو کہ جن مراحل سے ہم نے گزرنا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، گھبرانا مین پریشان ہونا، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے؟ دو ہی صورتیں ہیں، فیل یا پاس۔ یعنی کہ مصنف کہہ رہا ہے کہ امتحان جب ہونے والا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو امتحان کون سا کوئی اتنی مشکل چیز ہے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا بندہ فیل ہوتا ہے یا پھر پاس ہوتا ہے۔ شاعر جو ہے وہ مزاحیہ انداز میں جو ہے نا امتحان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال صحیح، آئندہ سال اگلے سال۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھ کر جوں مین جیسے جیسے امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، ان کے حواس، ان کا دماغ مختل کہتے ہیں پریشان کو، اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی ہے، صورت اتنی سی نکل آنا، بہت زیادہ کمزور ہو جانا۔ بندے پر امتحان کا رتی برابر اثر نہیں ہوتا، اثر پہلے تھا اور نہ اب بھی اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے۔ رتی بھر کہتے ہیں ذرا بھر بھی، یعنی کہ جب امتحان ہونے والے ہوتے ہیں تو بندے پر نہ اس کا اثر ہوتا ہے اور نہ ہی پر امتحان کے ختم ہو جانے کا افسوس ہوتا ہے۔ امیدواروں کا مجمع کہتے ہیں ہجوم کو، نئی نئی صورتیں، عجیب خیالات، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہوئے جائے، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا دی جائے۔ مصنف کہہ رہا ہے کہ دل تو کرتا ہے کہ ساری عمر بندہ امتحان دیتا رہے، لیکن جو پڑھنے والی شرط ہے نا وہ ختم کر دی جائے۔ میری سنیے کہ 2 سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا، لا کلاس میں وکالت، مگر کس طرح شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، واپسی کے وقت لا کلاس میں بھی جھانکا تھا، جھانکا نہ مین چوری دیکھا نا کہ کلاس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ منشی صاحب دوست تھے اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں مستغرق کہتے ہیں ڈوبا ہوا۔ حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری کہتے ہیں مشکل کو نہ تھی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کسی مشغلے میں فرق آ سکتا تھا؟ مشغلے کہتے ہیں شوق کو۔ والد صاحب کی بلا خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے، کسی زمانے میں بڑے وکیلوں کے کان کترنا مین عاجز کرنا۔ ہم بھی بے فکر تھے کہ چلو 2 برس تک تو کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا، بعد میں دیکھیے کون جیتا ہے کون مرتا ہے۔ وہ کہتا 2 سال تک تو ہمیں چلو لا میں ایڈمیشن لے لیا، 2 سال تو مزے کریں، بعد میں پتہ چلے کہ کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے، یہ تو بعد کی بات ہے نا۔ لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے، 2 سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا۔ لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا، صداقت نامہ ثبوت۔ اب کیا تھا، والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے، مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں، ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کو دھوکہ دینا کیا بڑی بات ہے۔ بڑھیا اور بوڑھے سے مراد ان کے والدین ہیں۔ میں نے تقاضا کیا کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں، بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، چند روز اسی ہلے سے ٹال دے، ہلے من بہانے سے، لیکن تابکے من کب تک؟ بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا۔ اب میں دوسری چال چلا، دروازوں میں سے شیشے تھے، ان پر کاغذ چپکا دیا، لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے۔ اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا، آئندہ کوئی مجھے دک نہ کرے، تنگ نہ کرے۔
بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بھڑک کر چمنی سیاہ ہو گئی، بھڑک کر تیز ہو کر، لیمپ کہتے ہیں لالٹین کو، اور میری زیادہ محویت و محنت کا نتیجہ سمجھ گئی۔ محویت کہتے ہیں مصروفیت۔ بعض وقت والد والدہ کہتے بھی تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا تھا۔ خدا خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہوگی، اور امتحان کا زمانہ قریب آیا۔ میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، لیکن میری مسلسل حاضری، لا کلاس اور شبانہ روز کی محنت، شبانہ روز دن رات کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا۔ سکہ روب جما رکھنا۔ وہ کب ماننے والے تھے؟ پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بھی امتحان کے قابل نہیں پاتا۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرے جاتے ہو؟ جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ۔ کامیابی اور ناکامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، سبق امتحان جو تھا اس کے ہاف چیپٹر کی ہم نے ریڈنگ کی۔ آپ لوگ اس کے الفاظ بینی اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا، اور عبارات کی تشریح بھی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔